الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة
أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى
فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبحان القدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم اجعلنا من النار يا مجيد يا مجيد يا مجيد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. पहली रकात में सजदा तिलावत. अल्लाहु अकबर. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب. الله أكبر. الله أكبر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك الملك والملكوت، سبحانك العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبحان القدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم اجرنا من النار يا مجيب يا مجيب يا مجيب. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحانك إنك كلمات سبحانك إنك والعلمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الذي لا ينام ولا يموت وهو القدوس ربنا وربنا يغفر اللهم أجرنا من الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح القدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير يا حي يا قيوم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. हज़रात इकरामी, आज मस्जिद आलिया से बांग्लादेश के एक साथी तशरीफ़ लाए हैं। बांग्लादेश में एक मदरसे के लिए चंदा करेंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि ज़कात और लिल्लाह से इस मदरसे के साथ ताउन सलात वित्र। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن
ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، اس وقت کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنا مقصود نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس وقت ہمارے اوپر ایک بہت بڑا انعام اور ایک بہت بڑا احسان فرمایا ہے، اور اس انعام اور اکرام کا شکریہ ادا کرنا، اظہار تشکر کرنا مقصود ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی حاجات کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے اس موقع پر اللہ رب العزت سے دعا مانگنا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت نے آج جو ہمارے اوپر احسان فرمایا اور بہت بڑا انعام کیا، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ تراویح کے اندر قرآن کریم کی تکمیل ہوئی۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کا ہم اس دنیا کے اندر ادراک نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر ہماری نگاہیں اور ہمارے جو خیالات ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہیں، اس لیے ان نعمتوں کا احساس نہیں ہو سکتا، اور ان نعمتوں کا صحیح طریقے سے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن جس وقت یہ دھوکے والی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور حقیقت والی آنکھیں کھلیں گی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیشگی ہوگی، تو اس وقت ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ روزے رکھنا، یہ تراویح کا ادا کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا، تسبیحات کا پڑھنا اور ذکر و اذکار کرنا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ وہاں کی، اس جہان کی جو کرنسی ہے وہ پاؤنڈ نہیں ہے، ڈالر نہیں ہے، ریال نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، بلکہ اس جہان کی جو کرنسی ہے وہ یہ عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، قرآن کی تلاوت ہے اور تراویح ہے، ان سجدوں کا ادا کرنا ہے، ان تسبیحات کا پڑھنا ہے، اس ذکر اذکار کا کرنا ہے۔ ہاں، وہ روپیہ پیسہ کام آئے گا کہ جو انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے جمع کر دے گا، بھیج دے گا۔ جو پیچھے رہ گیا فرمایا وہ کسی کے کام آنے والا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے
یہ جو مہینہ ہمیں عطا فرمایا، انتہائی قیمتی مہینہ، ایک ایک لمحہ قیمتی، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ رحمت والا، برکت والا، مغفرت والا۔ اور فرمایا کہ اس میں پھر خاص طور پر اللہ نے جو ہمیں عبادت دی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ہمارے لیے سنت قرار دیا، وہ تراویح کی عبادت ہے، تراویح کی نماز، کہ باقی مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کے اندر، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اضافی 20 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت 20 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور 20 رکعت ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت 40 سجدوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور 40 سجدوں کا اگر حساب لگایا جائے 30 دن کے حساب سے تو 1200 سجدے بنتے۔ تو فرمایا کہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ جو چیز مقدس ہے اور قیمتی ہے وہ سجدہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، او کما قال، کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے وہ کس حال میں ہوتا ہے؟ جبکہ وہ سجدے کے اندر، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ علق کے اندر جو آیت سجدہ ہے اس میں فرمایا کہ اے بندے سجدہ کر اور سجدے کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کر۔ پیارا جملہ اللہ نے استعمال فرمایا کہ سجدہ کرو اور سجدے کے ذریعے سے میرے قریب آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ تو اللہ نے یہ سجدے جو ہے اس امت کو عطا فرمائے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے 40 سجدے جو ہے وہ اضافی طور پر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عطا فرمائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں اور 7 آسمانوں سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کر کے جبرائیل صلاۃ والسلام بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی آگے گئے، اللہ رب العزت نے اتنا قرب آپ کو نصیب فرمایا، اللہ سے ہم کلامی ہوئی، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، اور اللہ نے اپنا قرب معراج عطا کیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے تو زبان حال سے عرض کیا، اللہ آپ نے تو مجھے اپنا قرب عطا کر دیا، معراج دے دی، لیکن میری امت کا کیا ہوگا؟ میں اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لے کر کے جاؤں؟ تو اللہ رب العزت نے نمازوں کا تحفہ عطا فرما دیا، اور نماز کے اندر سجدے کا تحفہ عطا فرما دیا، اور فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز کیا ہے؟ یہ مومن کی معراج، کہ جب مومن نماز پڑھے گا اور نماز کے اندر اپنا سر جو ہے وہ سجدے کے اندر رکھے گا، اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکائے گا، زمین پہ ٹیکے گا، تو فرمایا یہ اس کی معراج، اور اس حال کے اندر یہ بندہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ سجدہ جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو 40 سجدوں کا اضافی جو ہے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اندر توفیق عطا فرمائی اپنے بندوں کو کہ انہوں نے اضافی سجدے کیے، اور فرمایا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے اور اپنی جبین کو، اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکا دیتا ہے، زمین پہ ٹیکتا ہے، تو کائنات کی ساری چیزیں اس کی پیشانی کے نیچے آ جاتی ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر آخری رات تک کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ پورے رمضان المبارک کی تمام راتوں میں آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں، دوسری روایت میں رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ رمضان المبارک کی راتوں میں جب کوئی بندہ اللہ کے حضور جھک کر کے سجدہ کرتا ہے
تو ایک سجدہ کرنے کے اوپر اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کے اندر 2500 نیکیاں لکھتے ہیں۔ ایک سجدہ کرنے پہ اس کے نامہ اعمال کے اندر 2500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور فرمایا اس سجدہ کرنے کے اوپر اس کے لیے جنت کے اندر یاقوت کا اور زمرد کا ایک مکان تعمیر کیا جاتا ہے، اور اس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، اور ہر دروازے کے ساتھ پھر ایک سونے کا محل ہوتا ہے۔ تو گویا ایک محل کے اندر 60,000 محل، اور یہ کس کے اوپر اللہ دے رہے ہیں؟ سجدے کے اوپر۔ اور فرمایا کہ جب پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر جب رمضان المبارک کے دن میں یا رات میں کسی وقت بھی سجدہ کرتا ہے تو اس سجدہ کرنے کے اوپر اللہ رب العزت جنت کے اندر اس کے لیے ایک درخت لگا دیتے ہیں، ایسا درخت کہ ایک سوار 500 سال تک اس کے نیچے دوڑتا رہے، سواری چلاتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ تو اللہ نے کتنا انعام کیا، لیکن اس انعام کی ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں، ہم سمجھتے نہیں، اس لیے کہ دھوکے کی آنکھیں ان سجدوں کو چھوڑ کر کے اس مبارک مہینے کے اندر بھی بہت سارے ہمارے بھائی جو ہے وہ ان سجدوں سے محروم رہے، دوڑتے رہے پونوں کے لیے اور روپے پیسے کے لیے۔ تو ایک تو اللہ نے یہ انعام فرمایا اس مہینے کے اندر کہ 40 اضافی سجدے دیے، اور ان سجدوں کے ذریعے سے 40 مرتبہ مقام قربت آتی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ حکم دے دیا کہ تم ان رکعتوں کے اندر، تراویح کی نماز کے اندر ہماری کلام کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسا کلام ہے، حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جتنی توجہ کے ساتھ اپنے کلام کو سنتے ہیں باقی کسی چیز کو نہیں سنتے۔ اللہ رب العزت جب کلام پڑھا جاتا ہے تو فرمایا کہ پوری توجہ کے ساتھ اپنے کلام کو سنتے ہیں، اور پوری توجہ کے ساتھ کلام کے سننے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی پوری رحمتیں جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا کہ بندے جتنا اللہ سے قرب حاصل کر سکتے ہو اللہ کا قرب حاصل کر لو، اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے کلام سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں۔ تو ایک طرف تو سجدہ دیا جس سے بندے کو قرب ملے، اور دوسری طرف کلام کے پڑھنے کا حکم دے دیا کہ اس سے بھی قرب ملے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو اپنے کلام کی تلاوت بڑی ہی محبوب ہے، اور جب کوئی بندہ بیٹھ کر کے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے خفتہم الملائکۃ باجنحتہم، تو اللہ کے فرشتے اپنے پروں کے ساتھ اس کا محاصرہ کر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ اپنی رحمت سے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ وہ کیا ہوتے ہیں؟ ضیوف الرحمن، اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، جب تک کہ وہ کوئی دنیاوی بات نہ کریں۔ جس وقت تک تلاوت کرتے رہیں گے اس وقت تک اللہ کی رحمت ان کے اوپر چھائی ہوگی، فرشتوں نے انہیں گھیرا ہوا ہوگا، اور وہ اللہ کے مہمان شمار کیے جائیں گے جب تک کہ وہ باقی دنیاوی باتوں کے اندر مشغول نہ ہو جائیں۔ اتنا بڑا کلام، تو فرمایا کہ اس کلام کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرو، اور سجدوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرو۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جن کو توفیق دی انہوں نے تراویح بھی ادا کی، اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کی، قرآن کریم کی تلاوت کو سنا بھی، ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیوں کا وعدہ۔ فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جس نے قرآن کریم کی تلاوت کی، ایک حرف پڑھا، فلہ بہ حسنہ، اس کو ایک حرف پڑھنے کے اوپر نیکی ملے گی۔ کتنی نیکی ملے گی؟ والحسنۃ بعشر امثالها، ایک حرف پڑھنے کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور پھر تفسیر کے لیے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف۔ تو جس آدمی نے الف لام میم
ان 3 حروف کی تلاوت کی 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھی جائیں گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی زبانی طور پر قرآن کریم کا ایک حرف سنے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 اس کے درجات بلند کیے جائیں گے اور 10 گناہ معاف کیے جائیں گے۔ آپ نے تراویح کے اندر زبانی طور پہ سنا تو فرمایا کہ ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملی، 10 درجات بلند ہوئے اور 10 گناہ معاف ہوئے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی نماز کے اندر بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرے گا تو ہر حرف کے اوپر 50 نیکیاں ملیں گی، 50 درجات بلند ہوں گے، 50 گناہ معاف ہوں گے۔ اور جو آدمی کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرے گا نماز کے اندر تو 100 نیکیاں ہر حرف کے بدلے میں ملیں گی، 100 درجات بلند ہوں گے اور 100 گناہ جو ہے وہ معاف ہوں گے۔ تو یہ معمولی دولت نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو اس لیے فرمایا کہ قرآن کریم کی یہ دولت، رمضان کا یہ مہینہ، یہ دونوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یشفعان للعبد، قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسانوں کی، بندوں کی سفارش کریں گے۔ یقول القرآن اے ربی منعتہ النوم باللیل ویقول الصیام اے ربی منعتہ الطعام بالنہار فشفعنی فی فیشفعان۔ قرآن کہے گا اے اللہ میں نے راتوں کو اس بندے کو آرام سے، نیند سے روکے رکھا، اور روزہ کہے گا اے اللہ میں نے دن کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اے اللہ ہم اس بندے کے حق میں سفارش کرتے ہیں، ہماری سفارش قبول فرما فیشفعان۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کی سفارش قبول کی جائے گی، دونوں کی سفارش، روزے کی سفارش بھی قبول ہوگی اور قرآن کی سفارش جو ہے وہ بھی قبول ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ عظیم نعمت ہے، دونوں سجدے بھی اور قرآن کی تلاوت بھی جو اللہ نے اس مہینے کے اندر ہمیں عطا فرمائے۔ اب اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا انعام ہے، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی بھی نیک عمل کی توفیق دے دیں تو 2 کام کرنے، ایک اس نیک عمل کے کرنے کے بعد اس کے اوپر شکر ادا کرنا اور دوسرا استغفار کرنا۔ ایک شکر ادا کرنا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس عمل کے کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں تراویح ادا کرنے کی توفیق دی، ذکر اذکار کرنے کی توفیق دی، قرآن کی تلاوت کی توفیق دی۔ شکر ادا کرے اور ساتھ ساتھ پھر استغفار کرے، اے اللہ تو نے ہمیں اس عمل کی توفیق دی لیکن ہم اس عمل کا حق ادا نہیں کر سکتے، جس طرح اس عمل کا حق تھا ادا کرنے کا، جس طرح روزہ رکھنے کا حق تھا ہم روزہ اس طرح نہیں رکھ سکے، جس طرح قرآن کریم کی تلاوت کا حق تھا ہم نہیں کر سکے، جس طرح تراویح پڑھنے کا حق تھا ہم نہیں ادا کر سکے۔ اللہ رب العزت نے سورہ زاریات کے اندر اپنے بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں اور ان صفات کے اندر اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے رات بھر جو ہے وہ عبادت کے اندر لگے رہتے ہیں اور تھوڑا سا سوتے ہیں، بہت کم سوتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ رات کو عبادت کرتے ہیں، بہت کم سوتے ہیں اور جب عبادت سے فارغ ہوتے ہیں تو سحری کے وقت کیا کرتے ہیں؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ استغفار کرتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار تو کیا جاتا ہے گناہ کے اوپر، کہ بندے سے کوئی قصور ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے اوپر پھر توبہ استغفار کرتے ہیں۔ یہاں تو ساری رات وہ کھڑے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور عبادت کرنے کے بعد پھر استغفار کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا جو یہ استغفار ہے یہ کس کے اوپر ہے؟ یہ عبادت کے اوپر ہے کہ اللہ جس طرح تیری عبادت کا حق تھا ہم اس طریقے سے عبادت کر نہیں سکتے۔ تو 2 کام کرنے ہر عمل کے بعد جس کی اللہ توفیق دے، نیک عمل، کہ ایک تو شکر ادا کرنا، الحمدللہ کہنا، اور دوسرا استغفار کرنا، اس لیے کہ بندہ کسی بھی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔
جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ما عبدناک حق عبادتی، اے اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے جس طرح کہ تیری عبادت کا حق تھا. حالانکہ اس کائنات کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی عابد نہیں ہے. جتنی بھی عبادت کے مراتب ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہیں. جس طرح خاتم الانبیاء ہیں اسی طرح عبادت کے اندر بھی آپ خاتم ہیں. آپ کی طرح کوئی عبادت نہیں کر سکا اس کائنات میں، لیکن اس کے باوجود فرما رہے ہیں ما عبدناک حق عبادتی، اے اللہ جس طرح تیری عبادت ادا کرنے کا حق تھا ہم اس طرح سے عبادت ادا نہیں کر سکے. تو جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں تو ہماری اور آپ کی باتیں کس درجے میں ہوں گی؟ اس لیے فرمایا کہ دو کام کرنے، ایک شکر ادا کرو اور ایک استغفار کرو کہ جس طرح حق تھا ادا نہیں کر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ عبادت کرتا ہے اور عبادت کرنے کے بعد دو جملے کہتا ہے الحمدللہ استغفر اللہ، تو شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے کہ شیطان جو انسان کو دھوکہ دیتا ہے، ورغلاتا ہے، دو طریقے سے دھوکہ دیتا ہے. ایک بندہ عبادت کر رہا ہے تو شیطان اس کو آ کر کے اس طرح سے غرور اس کے اندر پیدا کرے گا کہ تو بڑا عابد ہے، بڑا زاہد ہے، تو نے ماشاءاللہ بڑی عبادت کی، بڑی تلاوت کی، بڑا ذکر و اذکار کیا، اس کے اندر غرور پیدا کرے. تو جب بندے نے کہہ دیا الحمدللہ کہ اللہ میں تو کچھ بھی نہیں، اس عبادت کی جو میں نے کی اس کی توفیق تو نے دی، تو نے مجھے توفیق دی تو تیری دی ہوئی توفیق سے میں یہ عبادت کر سکا، ورنہ میری تو کوئی حیثیت بھی نہیں. اور جب اس نے کہہ دیا استغفر اللہ، دوسرا راستہ اس کی ورگلانے بہکانے کا کہ بھئی تیری عبادت کیا ہے، تو نے تو ٹکریں ماری، تیری کیا نماز ہے، تیرا کیا روزہ ہے، تیرا کیا ذکر اذکار ہے، تیری کیا تلاوت ہے، یہ تو بالکل بے جان ہے، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. تو مایوسی پیدا کرتا ہے انسان کے دل کے اندر، مایوسی پیدا کرتا ہے، مایوسی ڈالتا ہے کہ تیری عبادت کچھ ہے ہی نہیں. تو جب بندہ یہ کہتا ہے استغفر اللہ اور اپنی کمزوری کا اقرار کرتا ہے کہ میں تو ہوں ہی کمزور، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی، ورنہ میں تو ہوں ہی کمزور، میں تو ہوں ہی لاچار، نہیں تو کوئی حیثیت ہی نہیں. تو اس نے فرمایا کہ جب یہ دو باتیں عبادت کرنے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ اور استغفر اللہ تو شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی. تو اس لیے آج ہو سکتا ہے رمضان المبارک کی آخری جو ہے 29ویں رات اور طاق رات ہے اور ختم قرآن کا موقع ہے، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر کی رات ہو، تو مقبولیت کی گھڑی ہے. اس گھڑی کے اندر، اس رات کے اندر فرمایا کہ خاص طور پہ پھر جب ختم قرآن ہو تو اس ختم قرآن کے اوپر بھی وعدہ ہے اللہ کی طرف سے دعا قبول کرنے کا. تو اس رات کے اندر اللہ سے گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگنی کہ اے اللہ پورا مہینہ گزر گیا، جس طرح روزہ رکھنے کا حق تھا ہم اس طرح حق ادا نہیں کر سکے، روزہ رکھ نہیں سکے. اے اللہ جس طرح تراویح پڑھنے کا حق تھا ہم اس طرح نہیں کر سکے، جس طرح اس مہینے کا ہمارے اوپر حق تھا ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے. تو اللہ سے رو رو کر کے دعا مانگنی. فرمایا کہ جب ختم قرآن ہوتا ہے اور ختم قرآن کی دعا ہوتی ہے 60,000 فرشتے فرمایا کہ دعائے مغفرت کرتے. تو فرشتے بھی فرمایا کہ اس موقع پہ ان کی بھی توجہ، اللہ رب العزت بھی اپنی رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہے. تو اس لیے پوری الہا و زاری کے ساتھ دعا مانگنی. جب دعا مانگیں عاجز بن کر کے اور انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رونے کی شکل، رو رو کر کے دعا مانگو، اور اگر رونا نہیں آتا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، تو فرمایا رونے والوں کی شکل ہی بنا دو. اور اللہ کے خوف سے جب انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، اور فرمایا کہ جب اللہ کے خوف سے آنسو نکلیں چہرے کے اوپر وہ آنسو بہہ جائے تو ان آنسو کو اپنے چہرے کے اوپر مل لیا کرو، کہ جہاں پر اللہ کے خوف سے آنسو پہنچیں گے وہاں پر دوزخ کی آگ جو ہے وہ حرام ہوگی. تو اس لیے رو رو کر کے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر کے
दुआ मांगनी है और उसके बाद जो है फिर आप आज़ाद के लिए मिठाई वगैरह का इंतज़ाम है वो होगा। लाइट बंद कर लें ताकि तवज्जो एक दूसरे की तरफ ना हो, कब्र की अंधेरी की तरफ जो ख्याल हो, और अल्लाह की तरफ मुतवज्जो करके पूरे खुशू खुजू के साथ दुआ मांगें। 3 दफ़ा पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें और उसके बाद जो है अरबी में दुआ होगी, फिर उर्दू में, और फिर थोड़ी देर के लिए खामोशी होगी। उस खामोशी के अंदर हर एक आदमी जो है अपने दिल के अंदर जो जो उसकी मुराद है, अपनी मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रख करके वो जो है अल्लाह से मांग लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह अल्लाहु वाहिदुन ला शरीक लहु, अल्लाहु वाहिदुन ला शरीक लहु, अल्लाहु वाहिदुन ला शरीक लहु। या हय्यु या क़य्यूम व तवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, व तवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, व तवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत। या ज़ल जलाली वल इकराम कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। या इलाहना व इलाह कुल्ल शै इलाहन वाहिदन ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तुलिजुल लैला फिन्नारि व तुलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। ला इलाहा इल्ला अंतल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नसअलुका मौजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमता मिन कुल्लि बिर्रिन व सलामता मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़म्बन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतहु वला दय्नन इल्ला क़ज़यतहु वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरा हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अनिस बख़्शतिना फ़ी क़ुबूरिना, अल्लाहुम्मा अरहमना बिल क़ुरानिल अज़ीम वजअल्हु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आनाअ अल-लैलि व आनाअ अन-नहार वजअल्हु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना बिकुल्लि हर्फ़िन मिनल क़ुरआनि हलावतन व बिकुल्लि जुज़'इन मिनल क़ुरआनि जज़ाअ। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना बिल अल्फ़ि उल्फ़तन व बिल बाइ बरकतन व बित्ताइ तौबतन व बिस्साइ सवाबा व बिल जीमि जमालन व बिल हाइ हिकमतन व बिल खाइ खैरा व बिद्दालि दलीलन व बिज़्ज़ालि ज़काअन व बिर्राइ रहमतन व बिज़्ज़ाइ ज़काता व बिस्सीनि सआदतन व बिश्शीनि शिफ़ाअन व बिस्वादि सिद्क़न व बिज़्ज़ादि ज़ियाअ
وبالطاء تراغة وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو بسلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضيها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحان أو تعجيل أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همز أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لجميع موتى الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفرهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم يا دافع البليات. اللهم يا رافع الدرجات. اللهم يا أحل المشكلات. اللهم يا مسبب الأسباب. اللهم يا مجيب الدعوات. اللهم يا خير الناصرين. اللهم يا أرحم الراحمين. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منا شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب
ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونذرا رحمة وعقلا كاملا وعلما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ولقاء الله نسيبا وجنة فردوسا ونعيما مقيما اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الصالحين اللهم ارزقنا عينين هتالتين تسقيان القلوب بذروف الدموع من خشيتك من قبل أن تكون الدموع دما والأذراس جمرا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الہ العالمین ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو خطاؤں کو لفظوں کو جرموں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اے اللہ اس سے پہلے ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے جان بوجھ کر بھول کر سرن علانیہ چھوٹے بڑے اے اللہ ہم تمام گناہوں سے توبہ طائب ہوتے ہیں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہماری تمام لغزشوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے تمام جرموں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے گھر والوں کو ہمارے عزیز اقارب رشتہ داروں کو اے اللہ ہمارے ماں باپ کو اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ سب کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دے اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں تمام بیماروں کو یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما اے اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ جتنے مقروض ہیں سب کو قرضوں سے نجات عطا فرما اے اللہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیر سے اسباب پیدا فرما اے اللہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تیرے نیک بندوں نے اے اللہ جو کچھ بھی نیک اعمال کیے قبول فرما اے اللہ اعمال کے اندر جو ہم سے غلطیاں ہوئی اے اللہ جو کوتاہیاں ہوئی اے اللہ تمہیں اس اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اے اللہ رمضان کا مہینہ کیوں چکا اے اللہ ہم سے اس کا حق ادا نہ ہو سکے اے اللہ تمہیں اپنے فضل و کرم سے ہماری تقصیرات کو معاف فرما دے اے اللہ تیری دی ہوئی توفیق ہے اے اللہ تیرے بندوں نے جتنے بھی اعمال کیے اے اللہ پورا بدلہ اور پورا اجر عطا فرما دے اے اللہ تو ہمارے استحقاق کو نہ دے اے اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما دے اپنی رحمت والا معاملہ ہمارے ساتھ معاف اے اللہ ہمارے ماں باپ سمیت اے اللہ ہمارے دنیالی سسرالی رشتے میں ہمارے جتنے عزیز اقارب رشتہ دار مربی مقصد
تعلق دار دنیا سے رخصت ہوئے سب کی مغفرت فرما دے۔ اس رمضان کے مہینے کے اندر، اس پورے سال کے اندر ہمارے نمازی میں جو دنیا سے رخصت ہوئے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پوری دنیا کے اندر اس مہینے میں تیرے بندوں نے جو دعائیں مانگی، اے اللہ اگر ہم بھی ان دعاؤں کے مستحق ہیں، ہمیں بھی پورا اس میں سے حصہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی، اے اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما۔ اے اللہ سب کو تندرستی عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو حاجتیں لے کر کے آئے ہیں، اے اللہ تیرے علم کے اندر ہیں، سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، سب کی میٹھی مرادوں کو پورا فرما دے، تو نیک مقاصد کے اندر کامیابی عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کی اولادیں ہیں والدین کے لیے مطیع اور فرما بردار بنا دے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، جو اولاد سے محروم ہیں محض اپنے فضل و کرم سے اپنے خزانوں سے، اے اللہ انہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ماؤں اور ہماری بہنوں نے دعاؤں کے لیے جو کہا، اے اللہ ہمارے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے جو کہا، سب کو ایک مقاصد کے اندر کامیابی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو نہیں کہہ سکے، کہنا چاہتے تھے، اے اللہ ان کی بھی مرادیں پوری فرما دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، اپنی رضا والے کام ہم سے لے لے۔ اے اللہ یہ آخری عشرہ گزر رہا ہے، عتق من النار جہنم سے خلاصی کا عشرہ۔ اے اللہ اس مہینے کے اندر جن لوگوں کو آپ نے جہنم سے خلاصی دی، اس عشرے کے اندر اور آخری رات میں آپ جن کو چھٹکارا دیں گے، اے اللہ ہمارا بھی ان میں شمار فرما دے، ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے، جہنم سے خلاصی عطا فرما دے۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، اے اللہ قبر کی ہولناکی سے بچانا، قبر کی تنگی سے بچانا، قبر کا حساب کتاب ہمارے لیے آسان فرما دینا۔ اے اللہ قبر کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا بنا دینا۔ اے اللہ ہماری قبروں کو ہمارے لیے جہنم کا گڑھا نہ بنانا۔ اے اللہ قیامت کے دن کی ہولناکی سے بچانا۔ اے اللہ قیامت کے دن جب تیری رحمت کے سائے کے بغیر کوئی سایہ نہ ہوگا، اپنے عرش عظیم کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بچانا۔ اے اللہ جس طرح دنیا میں تو نے ستاری فرمائی، آخرت کے اندر بھی ستاری فرمانا، خدا پوشی فرمانا۔ اے اللہ عملنامہ دائیں ہاتھ میں نصیب فرمانا، بائیں ہاتھ کے عملنامے سے بچانا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا۔ اے اللہ جہنم سے بچانا، اے اللہ پولیس رات سے بجلی کی طرح گزار دینا۔ اے اللہ بغیر حساب کتاب کے اے اللہ جنت الفردوس نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمارے والدین سمیت جو دنیا سے چلے گئے، ان کی قبروں کو اپنے انوارات سے منور فرما، ان کی قبور کو اے اللہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا بنا دے۔ اے اللہ ان کے لیے آخرت کے مناظر کو سہل اور آسان فرما دے، ان سب کو اے اللہ جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے۔ اے اللہ جس طرح تو نے اس مہینے کے اندر نیک اعمال کی کرنے کی توفیق دی، اور تیری دی ہوئی توفیق سے چھوٹے چھوٹے اعمال ہم نے کیے، سال کے 11 مہینوں میں اسی طرح اپنی توفیق شامل حال فرمانا۔ اے اللہ جس طرح اس مہینے کے اندر مسجد کو آباد رکھنے کا اہتمام کیا، اے اللہ پورے سال مسجد کو آباد رکھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ اس مسجد کو نمازیوں سے اعمال سے اے اللہ تو آباد فرما دے۔ اے اللہ اپنے بندوں کے قلوب کو اپنے اس گھر کی طرف پھیر دے، اور اے اللہ اس گھر کو آباد فرما دے۔ اے اللہ جتنے مدارس ہیں اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم پاکستان میں جو اے اللہ ادارہ شروع کیا، تم اے اپنے فضل و کرم سے اس کی ضروریات کو پورا فرما، خزانہ غیب سے اے اللہ اس کی تمام ضروریات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، اپنی رضا والے کاموں کے لیے قبول فرما لے۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك
ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين.